ماں کے دودھ کا قرض، یہ ہے ایک افسانوی کہانی۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے سائے تلے ایک بوڑھی عورت، جس کے چہرے پر وقت کے نشانات صاف جھلکتے تھے، زمین پر بیٹھی تھی۔ شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ چکے تھے اور کھیتوں کے اوپر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بوسیدہ کپڑوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یوں لگتی تھی جیسے دنیا کے دکھوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی تھی اور دوسری بھی دھندلانے لگی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ جوانی میں مزدوری کی، بھوک برداشت کی، خود خالی پیٹ رکھا اور بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالا، مگر آج وہی بیٹا اس ماں کو بے سہارا چھوڑ گیا تھا۔ ماں کو اپنے بڑھاپے میں تنہائی اور بھوک کی سوا کچھ نصیب نہ تھا۔ ماں کے پاس دودھ کی ایک پرانی بوتل تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کھولی کہ کچھ گھونٹ لے کر اپنے حلق کی خشکی دور کرے، لیکن اتنے میں جھاڑیوں سے ایک دہشت ناک آواز آئی، سر سر۔ ماں نے خوف سے دیکھا، ایک لمبا کالا سانپ زخمی حالت میں اس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر زخم تھے اور خون بہ رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، جیسے ابھی ابھی موت کے منہ سے نکلا ہو۔ اس کے پیچھے ایک جوگی آ رہا تھا۔ جوگی کے ہاتھ میں بین تھی اور وہ اسے بچا کر سانپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانپ کانپتا ہوا بڑھیا کے قدموں میں آ کر رک گیا۔ اس کی سرسراہٹ میں بے وسی تھی اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ سانپ نے انسانی لہجے میں کہا، اماں ڈریے مت، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا دشمن میرے پیچھے ہے، میں زخمی ہوں، مجھے پناہ دے دیجیے۔ بڑھیا کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر رحم بھی جاگا۔ اس نے سوچا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی دکھ میں ہے۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا پرانا دوپٹہ اٹھایا اور سانپ کو اس میں چھپا لیا۔ کچھ لمحوں بعد جوگی آیا، پسینے میں بھیگا ہوا، آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ اس نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، ارے بڑھیا، یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہے؟ تو ماں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، نہیں بابا، میں نے تو کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ جوگی نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نہ پایا اور دوسرے راستے کی طرف چل دیا۔ سانپ دوپٹے سے نکل آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بڑھیا کے قدموں پر گر گیا اور کہا، اماں آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کے احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سانپ نے حیرانی سے پوچھا، اماں اب رو کیوں رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے تھر تھراتی آواز میں کہا، بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی ایک نالائق بیٹے کی پرورش میں گنوا دی، اسے پالا پوسا، مگر آج وہی مجھے بے سہارا چھوڑ گیا ہے۔ میری قسمت میں صرف تنہائی اور بھوک ہے۔ سانپ نے گہری سانس لی اور کہا، اماں میں سانپ ضرور ہوں، مگر ماں کے دودھ کے قرض کو جانتا ہوں۔ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، اب میرا فرض ہے کہ اب میں آپ کے دکھ کا بدلہ آپ کو دوں۔ دیکھنا آپ کا بیٹا اپنے ظلم کا انجام ضرور دیکھے گا۔ چند دن گزر گئے۔ بڑھیا کے بیٹا اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ کھیتوں میں محنت کر رہا تھا، مگر اپنی ماں کے حال سے بے خبر تھا۔ اچانک کھیت میں وہی سانپ نمودار ہوا۔ بیٹے نے ڈر کے مارے چیخ ماری، لیکن سانپ نے اسے کاٹا نہیں۔ وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ اچانک کھیت کے کنارے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بیٹے کو لگا کہ موت اس پر ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ جان بچا کر بھاگا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا دل دکھایا،
آپ کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن آج سمجھ آیا ہے کہ ماں کے بغیر اولاد کی کوئی اذیت نہیں۔ ماں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو آ گئے۔ سانپ قریب آیا اور بولا، اماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں نے آپ کے بیٹے کو اس کے ظلم کا انجام دکھا دیا، اب یہ آپ کے قدموں میں ہے۔ ماں کا دودھ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو اولاد ماں کو رلاتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی، اور ماں کے دودھ کا قرض اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے بھی یاد دلا دیتا ہے۔